السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے بھاری بھاری بل آپ کے سر پہ تھوپے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں یہ کس انداز میں کیے گئے اور کیسے ان کو ملک دشمن طریقوں سے نافذ کیا گیا، اور کس طرح یہ عوام کا خون نچوڑ کر ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، اور ان معاہدوں کے پیچھے چھپی کمیشن کی کیا کیا صورتحال ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آئی پی پیز اور ہمارے معصوم سیاستدان اس وقت عوام تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بے یقینی اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اوپر سے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی بات تو اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وطن عزیز کا مستقبل کیا ہے۔ حکمران ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ یہ عوام کو ریلیف دینا نہیں چاہتے، بلکہ رعایا حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اور رعایا کا حال دیکھیں کہ جو عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، عوام بھی انہی سے امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے سیاستدان ہی اصل آئی پی پیز کے مالک ہیں اور ایسے ایسے معاہدے کیے بیٹھے ہیں کہ بجلی بنے نہ بنے آپ نے انہیں ڈالرز میں ادائیگی کرنی ہے۔ خیر، اس پر تو بعد میں تفصیلی بات کرتے ہیں، مگر اس وقت آپ دیکھیں کہ نہ تو اس پر سپریم کورٹ ہی سو موٹو ایکشن لے رہی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ تینوں اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ معصوم بن رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پانی سر سے گزرنے کے بعد بھی یہ کچھ نہیں کر رہے۔ خیر، اگر بات کریں آئی پی پیز کی تو اس وقت پاکستان میں کم و بیش 25,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے، جن میں سے پانی سے بجلی 8,000 میگا واٹ، سرکاری تھرمل پاور پلانٹ سے 3600 میگا واٹ، جبکہ آئی پی پیز 13,500 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں۔ جبکہ آئی پی پیز کی بجلی پیدا کرنے کی کل صلاحیت 18,104 میگا واٹ ہے۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جنہیں عرف عام میں آئی پی پیز کہا جاتا ہے، یہ درحقیقت نجی سطح پر بجلی بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں جنہیں 1993 میں بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ہم پر مسلط کیا گیا تھا، بلکہ وہیں سے پاکستان کی معیشت کے گینگ ریپ کا آغاز ہوا۔ مقصد تھا کہ نجی شعبہ، خاص طور سے بیرونی سرمایہ کار، بجلی بنانے کے منصوبے لگائیں تاکہ ملک میں بجلی کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ کہا گیا کہ حکومت کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں کہ وہ اربوں روپے سے یہ منصوبے لگائے۔ اس وقت کے حکمرانوں نے بجلی بنانے کی نجی کمپنیوں سے ایسے معاہدے کیے جن کی شرائط کا زیادہ تر فائدہ نجی کمپنی کو تھا، بجلی خریدنے والے سرکاری ادارہ اور صارفین کو نہیں۔ ایک تو نجی کمپنیوں کو حکومت نے یہ ضمانت دی کہ وہ ہر حال میں ان کی بجلی کی ایک خاص مقدار کی قیمت لازمی طور پر ادا کرے گی، خواہ استعمال کرے یا نہ کرے۔ یہ ضمانت اس لیے دی گئی کہ بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ کار اربوں روپے لگاتا ہے، وہ بے یقینی کی کیفیت میں سرمایہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز منڈی میں فروخت ہو یا نہ ہو۔ دوسرے، ان کمپنیوں سے بجلی خریدنے کا جو نرخ یعنی ٹیرف مقرر کیا گیا وہ بہت زیادہ تھا۔ اس معاملہ پر اس وقت ماہرین نے بہت شور مچایا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہو گئی، جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ مہنگی، اور اب تو انتہائی ہو گئی ہے۔ اس مہنگی بجلی کے باعث ملک میں کارخانے چلانا مشکل ہوتا چلا گیا ہے، کیونکہ مال بنانے پر لاگت دوسرے ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہو گئی۔ خیر، بے نظیر بھٹو دور میں کیے گئے معاہدوں کی عمر 25 سے 30 سال تھی، لیکن 1997 میں نواز شریف کی دوسری حکومت آئی تو انہوں نے اس شعبے میں چمک دیکھی، تو سب سے پہلے انہوں نے احتساب سیل کا سربراہ سیف الرحمان کو بنایا، جو اسلام آباد میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ہر سیاستدان، صحافی اور بیوروکریٹ ان کے نشانے پر تھا۔
انہوں نے آئی پی پیز کو بھی عدالتوں میں گھسیٹا، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ پیسے بٹورنا یا اپنی یا حکمرانوں کی مزید کمپنیوں کی سرمایہ کاری کروانا۔ خیر بہرحال احتساب کیا ہونا تھا، حالات مزید بگڑ گئے اور ادائیگیاں زیادہ ہونے لگیں۔ الغرض اس منصوبے پر مجموعی طور پر 17 آئی پی پیز نے 51.80 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، جو چند سالوں میں 415 ارب روپے منافع اور 310 ارب روپے کا ڈیویڈنڈ حاصل کر چکی تھی۔ پھر 12 اکتوبر 1999 کے بعد توقع ہوئی کہ اب صحیح احتساب ہوگا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے حکومت نے آئی پی پیز کی ایک نئی پالیسی دی۔ اس دور میں بھی نجی شعبہ میں بجلی بنانے کے جو معاہدے ہوئے ان میں کم و بیش وہی شرائط تھی جو ماضی میں تھی۔ 2002 میں اصل پاور پالیسی کو تبدیل کر کے آئی پی پیز کو مزید اضافی مراحت دی گئیں۔ مرے کو سو دورے کی پالیسی کے تحت ٹیرف کے نرخ روپے کے بجائے ڈالر میں کرنے سے آئی پی پیز کا طے شدہ منافع 17.88% کے بجائے 27% تک پہنچ گیا، جس میں روپے کی ڈی ویلیو ایڈیشن بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بجلی نہ لینے کی صورت میں بھی آئی پی پیز کو 60% کیپیسٹی سرچارج کی ادائیگی اور فیول کی مد میں اربوں روپے اضافی دیے گئے، جن سے ان کمپنیوں کا منافع 50 سے 70% تک پہنچ گیا اور سرکولر ڈیٹ بڑھتے بڑھتے 1400 ارب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ آئی پی پیز کی اضافی ادائیگیوں کی وجہ سے نیپرا کو بجلی کے نرخ بار بار بڑھانے پڑے اور اس طرح ہماری صنعت کو دی جانے والی بجلی خطے میں سب سے مہنگی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری پیداواری لاگت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور ہم عالمی منڈیوں میں غیر مقابلاتی ہوتے گئے اور پاکستان کی ایکسپورٹس غیر مقابلاتی ہونے کی وجہ سے بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اگلے ادوار میں بھی چلتا رہا اور بڑھتی بڑھتی ان آئی پی پیز کمپنیوں کی تعداد 106 ہو گئی۔ مگر یہاں اہم بات یہ تھی کہ آئی پی پیز میں شامل اکثر کمپنیاں مقامی ہیں، لیکن حد تو یہ ہے کہ یہ ثالثی کے لیے بین الاقوامی فورم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 20 سے زائد کمپنیوں نے بیک وقت لندن کورٹ آف آربیٹریشن سے رجوع کیا۔ ان میں سے صرف 3 مقدمات کا فیصلہ تکنیکی بنیادوں پر پاکستان کے حق میں آیا، جبکہ باقی تمام مقدمات میں پاکستان کو نہ صرف بنیادی رقم ادا کرنے کا کہا گیا ہے، بلکہ سود در سود کی رقم اور مقدمہ بازی کے اخراجات ادا کرنے کے احکامات بھی دیے گئے۔ صرف 2017 میں 9 پاور کمپنیوں نے پاکستان کے خلاف 11 ارب روپے کے مقدمات جیتے اور عدالت نے 3 ارب روپے سود ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عدالت نے مقدمات پر آنے والے اخراجات بھی حکومت پاکستان کو ادا کرنے کا حکم دیا، جو 60 کروڑ روپے بنتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ ہمارے حکمران پھر بھی باز نہ آئے اور پھر نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو پھر انہوں نے ایک اور نئی آئی پی پی پالیسی دی۔ اس کے تحت چینی سرمایہ کاروں نے بھی کوئلہ اور ایل این جی سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگائے۔ چین ہمارا دوست ملک ہے، اس سے ہماری تصویراتی تعلقات ہیں۔ ان منصوبوں کے لاگت اور ان کے زیادہ نرخوں پر بات کرنا ایک حساس معاملہ ہے۔ ایف آئی اے نے آئی پی پیز پر جو تحقیقات کی ہیں ان میں ان کے ہوش ربا منافع خوری سامنے آئی۔ یہ درست ہے کہ آئی پی پیز نے پاکستانی قوم کو ہزاروں ارب روپے کا چونا لگایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے جو بھی مال سمیٹا ہے اس کی اجازت انہیں قانونی معاہدوں کے تحت دی گئی۔ یہ تو پالیسی بنانے والوں کی نااہلی ہے یا بدنیتی ہے کہ انہوں نے ایسے یک طرفہ عہد نامے بنائے جن سے بجلی کے صارفین کو نقصان ہوا۔ قصہ مختصر کہ خان صاحب کی حکومت آنے تک حالات یہ تھے کہ ہم ان آئی پی پیز کے ہاتھوں دیوالیہ ہونے والے تھے، جس پر عمران خان نے حکومت کی ایک انکوائری کمیٹی بنائی جس نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی۔ رپورٹ کے مطابق 13 برسوں میں قومی خزانے کو 4802 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ برکہ اس حوالے سے سابقہ حکومت تحریک انصاف کی کارکردگی قابل ستائش رہی کہ اس نے جیسے تیسے کر کے ان آئی پی پیز کو ادائیگی ڈالرز کے بجائے مقامی روپے میں کرنے کا معاہدہ کیا، جس سے حالات قدرے سنبھل گئے۔
لیکن اس سے پہلے اور اب تک آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے وہ ہماری بدقسمتی ہے۔ خیر، ماضی میں جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب حکومت ان پر انکوائری کروا کر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آئی پی پیز کے ساتھ حکومت پاکستان کی ضمانت کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بین الاقوامی حیثیت کی حامل ہیں۔ اگر حکومت ان کے خلاف ورزی کرے یا ان کو قانونی جواز کے بغیر منسوخ کرے تو یہ کمپنیاں نہ صرف پاکستانی عدالتوں سے رجوع کر سکتی ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف تصفیہ کے عالمی ادارہ میں بھی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان حکومت عالمی ادارہ میریکوڈک کو مقدمہ اور ترکی کی بجلی بنانے کی کمپنی کارکے کا دائر مقدمہ ہار چکی ہے اور اسے اربوں ڈالر کے بھاری جرمانے ہو چکے ہیں۔ اب اگر ان معاہدوں کو یک طرفہ طور پر چھیڑا گیا تو یہ کمپنیاں عدالت میں چلی جائیں گی جہاں حکومت کا مقدمہ جیتنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بیرونی اور نجی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اس معاملہ کا حل یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کمپنیوں سے جان چھڑائی جائے، لیکن اس سے پہلے اپنے ڈیمز کو مکمل کیا جائے، کیونکہ ہم ان آئی پی پیز کے اس قدر محتاج ہو چکے ہیں کہ ان کے بغیر ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے چنگل سے نکل سکیں، ورنہ حالات یہی رہے تو یہ آئی پی پیز اس خطے کی ایسٹ انڈیا کمپنیز بننے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ کچھ اور اطلاعات کے مطابق بی بی سی اور الجزیرہ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس وقت حکومت پاکستان کے پاس جو سرمایہ محفوظ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور حکومت اس وقت روزانہ کی بنیادوں پہ 82 کروڑ روپے اپنے ڈیلی اخراجات کے لیے مقامی بینکوں سے بطور قرض لے رہی ہے، اور دوسرا ذریعہ ان کے پاس صرف بجلی اور گیس کے بل ہیں جن پہ آج کی حکومت چل رہی ہے۔ نہ تو ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، نہ ریزروز ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ یہ ان اداروں کی ایک رپورٹ ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حکومت کہاں پھنس چکی ہے۔ جی، تو یہ تھا آج کا پروگرام آئی پی پیز کے حوالے سے۔ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی تو